وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ میں نے جمعے کی اس خطبے میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 آپ کے سامنے تلاوت کی. سب سے پہلے ہم اس آیت کا ترجمہ سن لیتے ہیں. اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ تعالیٰ کے پاس سال کے 12 مہینے ہیں، مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ 12 جو تعداد ہے اللہ تعالیٰ نے اس دن سے مقرر فرما دیا ہے یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا تھا. بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے مقرر فرما دیے. منہا 4 حرم، اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں ہولی منتھ، بڑے مبارک مہینے ہیں 4 مہینے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، یہ بالکل درست اور مضبوط اور اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا دین ہے. اس مہینوں میں تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں بیان فرما دیا کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں. 3 مہینے کنٹینیوسلی آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم. تو ہم نے 3 مہینے، تیسرا مہینہ ہم حرمت والا گزار رہے ہیں. اور ورجب مضر، 1 مہینہ جو فاصلے کے بعد آتا ہے کا رجب کا مہینہ ہے. یہ 4 مہینے ہیں جو بڑے حرمت والے ہیں. تو اسی لیے اس مہینے کی تعلق سے کہا گیا کہ شہر اللہ المحرم، یہ مہینہ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. اچھا، جو ذی الحجہ کا گیا وہ کس کا تھا؟ وہ بھی اللہ ہی کا مہینہ تھا، وہ بھی اللہ کا مہینہ تھا، لیکن فضیلت کو بتانے کے لیے بتایا گیا کہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. جیسے کعبۃ اللہ، بیت اللہ، اللہ کا گھر ہے، یہ بھی اللہ کا گھر ہے، یہ بھی اللہ کا گھر ہے جس میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں. سارے دنیا میں مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، لیکن کعبۃ اللہ شرف بتانے کے لیے اللہ نے اپنے ساتھ جوڑا شہر اللہ المحرم، یہ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. جیسے اللہ نے ناقۃ اللہ، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کہا کہ وہ اللہ کی اونٹنی ہے. سارے جانور اللہ کے ہیں. شرف بتانے کے لیے جیسے کبھی اللہ نے کہا سبحان الذی اسرا، اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا. اس کی بڑی پاک ہے، تقدس ہے اس کی ذات، تقدس والی ہے اس کی ذات، جو کعبۃ اللہ سے بیت المقدس تک اپنے بندے کو لے گیا. ہم سب اللہ کے بندے ہیں. تو یہ مہینہ محرم کا مہینہ ہے جس کی 3 تاریخ میں ہم ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے 10ویں تاریخ کو جو روزہ رکھے گا پچھلے 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے بخش دیں گے. اب آپ کی بات ہے، آپ کے اندر اتنی ہمت ہونا چاہیے. 1 سال کے گناہ جو میں نے کیے ہیں، پچھلے 1 سال میں کیا کچھ ہوا آپ کو یاد ہے؟ آپ کو یاد ہے کہ پچھلے 1 سال میں، یہ تو ہمارا نیا سال ہے، یہ نیا سال ہے، یہ محرم کا سال، نئے سال کا نیا مہینہ ہے، اور 3 ہی دن ہمارے نئے سال کے گزرے ہیں. لیکن چونکہ ہم بستے ایسے جگہ ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ، ہمارے تجارتی معاملات، ہمارے اسکول کی تاریخ، سارے بل جو پے کرتے ہیں سارے انگریزی تاریخ سے ہوتے ہیں، تو ہم اپنی تاریخ بھول ہی چکے. ہم ایسی قوم ہیں جو اپنی تاریخ جو بھولی ہے، صرف تاریخ نہیں بھولی اور اپنا اتہاس، اپنی تہذیب سارے کا سارا ہم بھول گئے. ہم یہ بھی یاد نہیں رہا کہ ہمارا سلسلہ محمد بن قاسم سے ملتا ہے، ہمارا سلسلہ خالد بن ولید سے ملتا ہے، ہمارا سلسلہ طارق ابن زیاد جیسے جرنیلوں اور کرنیلوں سے ملتا ہے. لے دے کر ہم بزدلوں کی قوم بن گئے. ہمارے نوجوان جو بس چھوٹی موٹی کام پر خوش ہو جاتے ہیں، اتنا کما ڈالا ہوئی، ہاں بس یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں. ارے تم عقاب بن کر اڑو، تم ایسے مضبوط بلندیوں پر جاؤ، اپنی پرواز بلند رکھو، اپنے مقاصد بڑے رکھو، اس لیے کہ تم شہنشاہوں کی اولاد ہو، تم بادشاہوں کی اولاد ہو. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر خوش ہو گئے. ہاں حکومتیں سیاست میں جاتے ہیں تو سیاست میں ذرا سفید شرٹ پہن کے ذرا پیچھے پیچھے گھومتے ہیں. ارے تم ایسے ہی گھومو گے کبھی ایم پی ایم ایل اے بھی بنو گے، ایسے ہی گھومتے رہو گے، ایسی تشتریاں پاس کرتے رہو گے اور اس پر خوش الگ. ہاں بھائی پارٹی میں ہوں، سو پارٹی میں کیا کر لے کو ہے، سو میں چپ کے ہوں پھر لے کو ہوں باپ بول لے کو ہوں. سبحان اللہ. یہ قوم کب سدھرے گی؟ اس قوم کو کب احساس ہوگا؟ یہ وہ قوم ہے جس نے اس ملک کی سرزمین پر 100 برس 600-700 برس سلطنتیں کی، اور جس کی سلطنت، جس کی سویلائزیشن، جس کی تہذیب، جس کی طوطی بولتی تھی، جس کی عالی شان قلعے آج گواہ ہیں، تاج محل سے لے کر اور وہاں سے لال قلعہ تک، یہ ساری چیزیں، یہ ساری تہذیبیں گواہ ہیں کہ یہ بادشاہوں کی اولاد ہے. ان کا تسلسل، ان کی نسلیں بادشاہوں سے ملتی ہیں. لیکن آج جیسے کچھ ہم جی رہے ہیں، آج جیسے کچھ حالت ہے، میرا دل روتا ہے، آپ بھی روتے ہوں گے. آپ جب نیوز دیکھتے ہیں تو کوئی میں نے کل آج کی نیوز میں میں نے دیکھا ہسپتال سے بچہ چراتے ہوئے، اس میں ایک عورت برقع پہنی ہوئی، اس کے ساتھ اس کا مرد بھی. ہسپتال میں بچے چرانے والے، ہاں گنجا بیچنے والے، گنجا لینے والے، یہ سارے مسلمان کرنے کے کام ہیں. یہ سارے مسلمان کریں گے. جس کی حرمت کے لیے اسلام نازل ہوا، اب مسلمان یہ کرنے لگے تو اب اس سے روکے گا کون؟ خیر بات بہت لمبی ہے، مجھے اسی آیت پر بس کرنا ہے، تو ہم چلتے ہیں اپنی آیت کی طرف. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس مہینے میں جی رہے ہو تو حرمت کا خیال رکھو. محرم کے مہینے میں ہو تو اس مہینے کی حرمت کا خیال رکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے، تو جتنے گناہ ہم نے کیے ہیں وہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اچھا، اب ایک صاحب نے پوچھا، صاحب عرفے کے روزے کی بات آپ نے کہی تھی، ہم نے عرفے کا روزہ رکھا تو ویسے ہی وہاں 2 سال کے گناہ معاف ہو گئے، ایک آنے والا ایک جانے والا، اب یہ رکھیں گے تو اب جانے والا، تو ایسے تو میرے پورے گناہ معاف ہو جا رہے ہیں، اب جو چاہے کروں. ایسا روزے رکھتے رہو، گناہ معاف کرواتے رہو، جو چاہے کرتے رہو، اس کا یہ مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ معمولی خطاؤں کو پکڑ لے گا. آپ گناہوں سے پرہیز کریں،
نبی کی بات پر یقین رکھیں کہ نبی نے کہا کہ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں 10 محرم کو جو روزہ رکھتے ہیں۔ آج 3 محرم ہے، ڈیٹ کیلکولیٹ کر لیں اور جب آ جائے تو اس کے حساب سے آپ روزہ رکھ لیں۔ اب مجھ سے لڑتے نہ بیٹھیں کہ یہاں کا محرم کی مکے کا محرم کی، آپ لڑے نہ، بس یہاں کے محرم سے آپ روزہ رکھ لیں۔ دوستو عزیزو، محرم کی یہ تاریخ، ہمارا اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا اور مختلف علاقوں میں جنگیں ہونے لگیں، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب کو لکھا کہ آپ کے پاس سے جو لیٹر آتے ہیں اس میں ڈیٹ نہیں ہوتا ہے، اچھا ہو کہ ہم کوئی ڈیٹ مقرر کر لیں۔ تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ کہاں سے ڈیٹ شروع کریں، تو بات بڑی بحث کے بعد انہوں نے بات شروع کی کہ چلو ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے، ہجرت کے مہینے سے شروع کرتے ہیں، گرچہ کہ ہجرت اس مہینے میں تو نہیں ہوئی لیکن ہجرت کا آغاز تو ہو چکا تھا، پلاننگ بن چکی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منصوبہ بنا لیا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت آ گئی تھی، ساری کاروائیاں ہو رہی تھی۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہجرت کے سال سے تو ہم محرم کے پہلا مہینہ اسے شمار کرتے ہیں اور یہی ہماری اسلامی تاریخ ہوگی۔ کم از کم ایک مسلمان بچے کو یاد رکھنا چاہیے کہ آج کون سی قمری مہینہ ہے اور قمری تاریخ ہے، چاند کی کون سی تاریخ ہے، اس لیے کہ اسی سے ہمیں ایام 20 کے روزے رکھنے پڑتے ہیں اور اسی سے کسی عورت کے سارے مسائل ہیں اور بہت سارے لوگ اسی سے اپنے ساری چیزیں طے کرتے ہیں۔ تو قمری مہینہ یہ کم از کم اسلامی سال، اسلامی کیلنڈر کا آدمی کو لحاظ کرنا چاہیے۔ دوستو عزیزو، آپ سوچ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام نے ہجرت کے سال سے اسلامی تاریخ کی بنیاد کیوں رکھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں سے رک جائے جس کو اللہ نے منع کیا ہے۔ ہجرت کی ایک لمبی تاریخ، صحابہ کرام نے جو صعوبتیں اٹھائیں، یہ ساری تاریخ آج ہر مسلمان بچے سے کہتی ہے جو لاپرواہ ہو چکا ہے، جو بھول چکا ہے اپنے آبا و اجداد کی تاریخ، اپنی خاندانی شرافت کو، اور وہ موجودہ دور کی تہذیب کے دریا میں بہہ رہا ہے اور موجودہ دور کا فیشن اپنانا چاہتا ہے، اسلام اور کفر کے فرق کو نہیں سمجھتا ہے، لاپرواہ ہے اور ایک دم ڈھیٹ قسم کا انسان ہے، اسے اسلام سے، مسلمانوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ایسے نوجوان کے لیے یہ اسلامی تاریخ اور اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ اس کے لیے ایک سبق ہے کہ اپنی زندگی کو بدلو۔ صحابہ کرام کی ہجرت کے قصے آپ کے سامنے سنائے جاتے ہیں، جنہوں نے کتنی قربانیوں سے ہجرتیں کی، اپنا گھر بار چھوڑا۔ کبھی ایسا لگتا ہے کہ کبھی آپ اپنا ایک گھر سے دوسرے گھر جاتے ہیں تو 1000 بار سوچتے ہیں ارے یہ گھر بدل رہا ہوں، یہ گھر میں یہ سہولتیں تھیں۔ کبھی آدمی مصیبتوں میں پھنس جاتا ہے، بچپن سے جس گھر میں بڑا ہوتا ہے اس گھر کو بیچنے کی نوبت آتی ہے۔ کتنے باپ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کی پڑھائی کے لیے گھر بیچ دیے۔ کل میں نے سنا، بتایا گیا کہ بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، گھر بیچ دیا، گھر بیچ دیا۔ کیسے ایسی قربانیاں ہیں جو آج ہم پر بھاری پڑتی ہیں؟ آپ مکے کے ان مسلمانوں کو یاد کیجئے جنہوں نے مکہ چھوڑا، گھر بار چھوڑا۔ مدینے سے نبی کا حکم آ گیا تھا کہ ہر مومن ہجرت کر کے مدینہ آ جائے۔ صحابہ ہجرت کا سفر کر کے مکہ پہنچ رہے ہیں، اور یہ مہاجرین ہیں جن کی تعریفیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کی۔ اور یہ ہجرت کا سفر، یہ قمری سال کا پہلا مہینہ ہر نوجوان بچے کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ تم اپنی زندگی کب بدلو گے، کب تم ایک سچے مسلمان بنو گے، پاکیزہ اخلاق والے مسلمان بنو گے، کب تمہارے اندر یہ کوالٹی آئیں گے، کب تمہارے اندر اسلامی غیرت اور حمیت اور جوش آئے گا کہ میں ایک مسلمان ہوں۔ محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہجرت کے سفر کو یاد کریں۔ لوگ ہجرت کے صحابہ کرام کتنے قصے لوگ سناتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی ہجرت کا قصہ آپ نے سنا،
کیسی صعوبتیں تھیں، پہاڑ پر کیسی مصیبتوں کے ساتھ بہتے خون، قدموں میں خون بہ رہا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کاندھوں پر اٹھائے نبی رحمت کو لے کر دوڑ رہے ہیں۔ کبھی ابو سلمہ کا قصہ سنو گے؟ مکے کی کڑی دھوپ میں اپنے بیٹے کو لے کر نکلے ہیں، ساتھ بیوی بھی ہے اور کچھ کمایا ہوا جمع پونجی مال بھی ہے، لیکن مکے کی حدود سے نکلتے ہیں تو اب ام سلمہ کے گھر والے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہو؟ مدینہ جا رہے ہو؟ یہ ہماری قوم کی بیٹی ہے جسے ہم نے تجھ سے شادی کروایا تھا، اور یہ بچہ بھی ہمارا ہے، اور یہ جو پونجی تم لے کر جا رہے ہو مال، یہ بھی تم نے مکے میں رہ کے کمایا ہے۔ مدینہ ضرور جاؤ، لیکن اپنی بیوی کو چھوڑ کر، اپنے گود کے بچے کو چھوڑ کر، اپنا مال چھوڑ کر پیدل مدینے میں جاؤ، جسم پر جو کپڑے ہو۔ ذرا سوچ کر دیکھیے، ذرا سوچ کر دیکھیے، ہم لوگ ہیں جو جمعے کے دن 1 گھنٹہ پہلے اپنی دکان بند نہیں کر سکتے۔ ہاں، 1 گھنٹہ پہلے آئیں گے ضرور جمعے میں، ان کو آئیڈیا ہے خطبہ کب ختم ہوتا، 1 رکعت کب ملتی، کب جا کے اقامت میں شامل ہونا۔ یہ ہماری قربانیاں ہیں، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہنود، یہ ہماری قربانیاں ہیں، ہم یہ قربانیاں نہیں دے سکتے ہیں۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ کہا کہ کوئی بات نہیں، جب ہجرت کے لیے نکلا ہوں تو میں برداشت کرنے کو تیار ہوں۔ بیوی کو چھوڑا، بچے کو چھوڑا۔ مورخین نے لکھا ہے، میں نے رمضان میں بتایا تھا سیرت میں، کہ جب یہ کھینچم تانی شروع ہوئی، بچہ جس کو دونوں طرف کے خاندان والے کھینچنے لگے، باپ کو دینے کے لیے نہیں، باپ کے خاندان والے، کہا کہ بچے کا ہاتھ نکل گیا، بچے کا ہاتھ نکل گیا، جیسے سیرت کی کتابوں میں لکھا گیا۔ یہ قربانیاں ہیں صحابہ کی۔ اللہ کے نبی کے صحابی زندگی بھر کا کمایا ہوا مال چلا گیا، اپنی چہیتی بیوی دیکھا کہ ایک طرف رو رہی ہے، بل بلا کر رو رہی ہے کہ یہ چلچلاتی دھوپ میں، یہ مکے کی صحراؤں میں کیسے جیوں گی؟ میرا شوہر مجھے چھوڑ کے وہاں ہجرت کر رہا ہے، مکہ جا رہا، مدینہ جا رہا ہے، اور میرا گود کا بچہ مجھ سے چھین لیا گیا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں، اس کے بعد ہر دن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ آتی جہاں وہ جدا ہوئی، صبح سے شام تک روتی رہتی۔ ایک زمانے کے بعد قوم کے لوگوں نے اس رونے کو دیکھا تو برداشت نہیں کر سکے، بولا اچھا چلو اس کا بچہ اسے واپس کر دو، وہ جائے اپنے شوہر کے ہاں۔ اکیلے وہاں سے روانہ ہوئی۔ ایک مکے کے ایک آدمی نے دیکھا جو مسلمان نہیں تھا، اکیلی عورت کو جاتے دیکھا تو کہا کہ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اب اس کی شرافت دیکھیے، وہ اکیلے ان کو ساتھ لے کر نکلا، مدینے تک لایا۔ مدینے کی بستی جب نظر آنے لگی تو کہا کہ جاؤ، اسی میں تمہارا شوہر رہتا ہے۔ اور اس پورے سفر میں وہ کبھی آنکھ سے، یعنی مطلب پوری طرح اس عورت کو بھی نہیں دیکھا۔ یہ شرافت تھی اس زمانے کے، جاہلیت کے زمانے کے عربوں کی۔ دوستو عزیزوں، ہجرت کے واقعات سیرت کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔ ہم آپ سے کہتے ہیں آج کی ہجرت کی بات کرتے ہیں، آج کی غیرت کی بات کرتے ہیں۔ آپ اور میں، کیا ہم اپنے گناہوں کے دلدل سے نکلیں گے؟ خطاؤں کی دلدل سے نکلیں گے؟ ہم اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں، حرام کی کمائی، اور لوگوں کو ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، اور اسلامی اخلاق کو نہیں اپنانا، اور اللہ نے جو ذمہ داریاں ہم پر عائد کی ہیں ان ذمہ داریوں سے بھاگنے کی کوشش کرنا، یہ بہتر مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ ماہ محرم ہے جس میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بیان کی جاتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، گھر میں داخل ہوئے، بولا کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ نواسا تھے لیکن بیٹا بولتے تھے۔ بلا کے بتلایا گیا تو پوچھا کہ علی سے پوچھا کہ علی کیا نام رکھا ہے؟ کیا نام رکھا ہے؟ بولا کہ میں نے حرب رکھا ہے۔ حرب کے معنی جنگ کے آتے ہیں، وار۔ اللہ کے نبی سے فرمایا کہ نہیں، نام بدلو، نام بدلو، اور نام رکھا گیا ان کا حسین۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اس کی جو ماں ہے سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ فاطمہ ہے جو جنت کے عورتوں کی سردار ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اور اس کے 2 بیٹے ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. یہ حسن اور حسین ہیں جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. دوستو عزیزو، ہم بڑے فخر سے نام لیتے ہیں، لیکن کیا سوچتے بھی ہیں کہ ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے سبق لیں؟ ایک سیرت میں جو چیز ہم ہر مسلم نوجوان کے لیے جو سبق دیتی ہے وہ یہ کہ ظلم کو کبھی برداشت نہیں کیا جائے گا. آپ ایک مسلم نوجوان ہیں، ہمیشہ یہ سبق اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں. آپ ظالموں کو، ظلم کو کبھی برداشت نہیں کریں گے، مظلوم کا ساتھ دیں گے. یہی چیز حضرت حسین نے کیا تھا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں. یاد کریں اس دن کو جب حدیث میں بتلایا گیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ کر جب تشت میں رکھ کر عبید اللہ بن زیاد کے سامنے لایا گیا. عبید اللہ بن زیاد چھڑی سے اسے ایسے کرنے لگا تو وہاں جو صحابی ایک تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت ان میں دیکھی. اللہ کے نبی جیسے چہرہ تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو وہ ایسے لوگ تھے. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم جتنے بھی ہیں مرد و خواتین اہل السنہ والجماعہ ہیں، اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مظلوم شہید ہوئے، اور ان کے معاملے میں جتنے لوگ انوالو تھے وہ سب کے سب ظالم ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ظلم کی حیثیت سے ان کو بدلہ دے گا. اس پر ہم سب کا عقیدہ ہے. ایک عام سبق ہم کو ملتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلم کے خلاف بات کی اور غیرت کا ثبوت دیا. ہر مسلمان بچے میں غیرت مندی ہونی چاہیے. غیرت کسے کہتے ہیں؟ غیرت کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی، آپ کی بہو، آپ کی ماں اگر بے غیرتی کا مظاہرہ کرتی ہے تو آپ کی غیرت جوش میں آئے. آپ غیرت کا مظاہرہ کریں، اور کسی مسلم نوجوان کو بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کی غیرت جوش میں آئے. آپ اسے سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ اسلامی اخلاق نہیں ہے. آپ خود اسلامی اخلاق کو اپنائیں. یہ چھپے چھپے دوست بنانا، لڑکیوں سے دوستیاں کرنا، اپنے فون میں غلاظتیں گندگیاں بھرے رکھنا، شرم کرو. موت کا کوئی وقت نہیں. یہاں کھڑے کھڑے میں مر جاؤں، آپ بیٹھ کر اٹھ نہ پائیں، کوئی گارنٹی نہیں. شرم کرو. اگر تمہارے مرنے کے بعد، میرے مرنے کے بعد میرا موبائل کسی کے ہاتھوں میں چلے جائے، میری بیوی، میرے بچے میرا موبائل دیکھ لیں، میرے موبائل میں جو غلاظتیں ہوں گی، جو گندگیاں ہوں گی، اللہ آخرت سے پہلے دنیا میں ذلیل کر دے گا. اگر وہ ہماری غلطیوں پر آگاہ ہو جائیں، کوئی ہم کو خبر میں اتارنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ارے یہ تو مردہ، اس قابل نہیں کہ اسے خبر میں بھی دفن کیا جائے، اس کو ایسے ہی چھوڑو. اپنے آپ کو کلین رکھو، اپنے آپ کو صاف رکھو. کسی بھی لمحے موت آ سکتی ہے، کسی بھی لمحے تم مر سکتے ہو، میں مر سکتا ہوں. کل نفس ذائقۃ الموت. اپنے آپ کو کلین رکھو، ایسے کہ الہ العالمین کسی بھی وقت میں آ جاؤں اور میں بالکل پاک صاف، بالکل پاک صاف، کسی پر میرا بقایا نہیں. ایسے لوگ جس نے لوگوں کے لاکھوں روپے نگل لیے ہیں، لاکھوں روپے نگل لیے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی فکر نہیں ہے. بولا کہ ایسے ہیں جیسے کوئی احساس ہی نہیں، کچھ کیا ہی نہیں. اللہ سے دعا کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ میری ضرورتوں کو کم سے کم تر کر دے. میں جو کچھ کماتا ہوں اسی سے میری ضرورتیں پوری ہو جائیں. الہ العالمین میں کسی کا محتاج نہ بنوں، تو غنی ہے، یا اللہ تو مجھے مستغنی کر دے، میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں. دوستو عزیزو، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. یہ سارے نوجوانوں کو ایک پیغام دیتا ہے. آپ کے اندر جرأت ہونی چاہیے
ہمت ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی زمین پر سر اٹھا کر ایک بحیثیت مسلمان جینے کی فکر ہونی چاہیے۔ تو آپ اسی فکر کو لے کر جینے کی کوشش کریں، اور یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کرے گا، اللہ تعالیٰ کمزوروں کی ضرور مدد کرتا ہے۔ ایک اور بات میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، محرم کا جب مہینہ آتا ہے تو محرم کے مہینے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں بہت ساری بدعات ہوتی ہیں، بہت ساری بدعتیں ہوتی ہیں۔ تو ان بدعتوں کو کرنا جتنا غلط ہے، ان بدعتوں کو دیکھنا بھی غلط ہے۔ ان کے جلوس میں شامل ہونا، یہ اور بات کہ آپ کے سامنے سے جلوس گزر رہا ہے تو بات الگ ہے، آپ آنکھ تو بند کر لے سکتے ہیں لیکن کان بند نہیں کر سکتے۔ جو ڈھول بجائے جاتے ہیں، ہم خود بھی حیران ہیں کہ یہ ڈھول بجانے والے زندہ کیسے ہیں، جگر پھٹ جائے ایسے ڈھول کی آواز۔ اور کبھی من کرتا ہے کہ ہم اس سے پوچھیں کہ کہیں تمہارا باپ مر گیا ہے، جشن منا رہے ہو، ڈھول بجا رہے ہو، کیا مقصد ہے؟ ڈھول جو بجا رہے ہو کسے خوش کرنا چاہتے ہو؟ تو بعد میں نے سوچا کہ اچھا محرم آنے سے پہلے جو لوگ یہ کرتے ہیں ان سے ہم لوگ پرسنلی جا کے ملیں کہ بھئی یہ جلوس جو نکالتے ہو تمہاری نگرانی میں نکلتا ہے، تمہارے انجمن سے نکلتا ہے، تمہاری کمیٹی سے نکلتا ہے، بس آپ ہم کو اتنا سمجھا دیں کہ یہ جلوس کس کو خوش کرنے کے لیے نکلتا ہے، یہ جلوس نکالنے کا مقصد کیا ہے؟ تو بعد میں ہم نے ڈسکس کیا تو نہیں شیخ وہ سب نہیں، اس میں لوگ چندہ ڈالتے گئے، پیسہ کے واسطے جلوس نکالتے یا کسی کو خوش کرنا، کہ یہ مقصد نہیں ہے۔ ایک اپنی حیثیت بتانا، سال بھر سونے والی کمیٹی رمضان میں جاگ جاتی، واہ وہ یہ نکالنا ہے، ڈی جے نکالنا، یہ نکالنا، اور لوگ پیسہ دیتے ہیں، لیکن اسلام کے نام پر جو دھبا لگتا ہے اس کا احساس کون کرے؟ تو مسلمان ایسی قوم جس کو نہ تو سمجھ ہے نہ تو کم از کم شعور ہے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ جلوس کس کے لیے نکال رہے ہیں۔ ایک طرف 10 محرم میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنے خانوادے کے ساتھ، مسلم بن عقیل کے ساتھ، خاندان کے 20 سے زائد افراد کے ساتھ، اپنے خاندان کے اس سے بھی زیادہ اپنے دوست و احباب کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید ہو جائیں، اور میں لوگوں کو شربتیں پلاتا پھروں اور لوگوں کو جلوس نکالتا پھروں، تو اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ کیسے ہم اس واقعے پر افسوس کر رہے ہیں؟ کیا افسوس یہی ہے کہ ڈھول بجائے جائیں؟ اس سے بھی بڑھ کر جب بھی رمضان آتا ہے، جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے، بار بار ہم بولتے ہیں کہ یہ علم والا معاملہ ہے، جہاں بتیاں جلائی جاتی ہیں، منڈپ ڈالے جاتے ہیں۔ شاید آپ کو بالکل مختلف نہیں لگتا ہو، یہ منڈپ اور وہ منڈپ دونوں برابر ہیں جو مختلف مہینوں میں لگتے ہیں۔ اب ان منڈپوں میں بھی بتیاں لگتی ہیں، ان منڈپوں میں بھی بتیاں لگتی ہیں، ان منڈپوں میں بھی لوگ اپنے بچوں کو عالم سے گزارتی ہیں اس تصور کے ساتھ سال بھر میرا بچہ بیماریوں سے بچ کے رہے گا، ایک بار عالم کے نیچے سے گزار دو، سال بھر میرا بچہ بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، یہ محرم کا مہینہ جو ہمارے پاس آتا ہے بہت سارے پیغام لے کر آتا ہے، بس ایک ہی پیغام مجھے اپنے نوجوانوں سے کہنی تھی، وہ پیغام ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اپنے اندر وہ اخلاق، وہ شرافت، وہ جرأت، وہ غیرت لے کر اٹھیں کہ ہمارا تسلسل آپ میں کوئی سید ہے تو وہ خانوادہ رسول سے ہے۔ آج کے سیدوں کو احساس بھی نہیں ہے کہ ہم سید ہیں، ہاں نام لکھ لیتے ہیں ہمیں سید ہیں، ارے سید کا کیا مطلب ہے؟ آپ خانوادہ رسول سے ہیں، آپ کے اندر تو کم از کم وہ اخلاق ہونی چاہیے، آپ کے اندر وہ شرافت ہونی چاہیے۔ آپ حشر کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، آپ نے اس خاندان کی شرافت کا حق ادا کر دیا تو اللہ کے نبی کے ہمسائیگی آپ کو نصیب ہوگی، اس سے بڑھ کر کیا ہے؟
بحیثیت مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہم سب ہیں، گرچہ کہ سید نہیں، ہم سب امتی ہیں، اللہ کے نبی کی امتی ہیں۔ حوض کوثر پر ہم سب کوثر کا پانی پئیں گے۔ دوستو عزیزو، اس محرم کے مہینے میں، محرم کے مہینے کا احترام کرتے ہوئے روزے کی پابندی کریں، اور جہاں تک روزے کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا ہے، اور کہا لَإِن بَقِيتُ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو 9 اور 10 2 دن ملا کے رکھ سکتے ہیں۔ کیوں اللہ کے نبی نے کہا کہ یہودی بھی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، تو ان کی مخالفت کے لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ میں 9 اور 10 کو روزہ رکھوں گا۔ لیکن 10 اور 11 یہ روایت تو صحیح نہیں ہے۔ آپ کوشش کریں 9 اور 10 کو رکھنے کی، نہیں رکھ سکتے ہیں تو یہاں سے اٹھنے سے پہلے آپ ریمائنڈر لگا لیں کہ مجھے 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے، 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے، پچھلے 1 سال کے گناہوں کی معافی اللہ سے کروانی۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر میں اور گناہ کروں، اب وہ تو معاف ہو گیا نا، نہیں ہے، اب میں ایسا صفحہ لے کر جیوں زندگی میں، پاک صاف صفحہ ہو، میری زندگی میں خطائیں نہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی حرمت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دین کی خدمت کریں، دین کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، دین کے نام پر پیسہ خرچ کیجیے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے پیسہ خرچ کیجیے، آپ کی کمائی میں برکت ہوگی، آپ کی کمائی میں برکت ہوگی، آپ کے صحت میں عافیت ملے گی۔ اگر بخیلی کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو آپ سے چھین لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اے الہ العالمین، جتنے لوگ بیٹھے ہیں یا اللہ جو آواز ہماری سن رہے ہیں، یا اللہ سب کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما، یا اللہ سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، یا اللہ وہ نوجوان بچے، نوجوان لڑکیاں، بچیاں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، یا اللہ انہیں اچھے رشتے عطا فرما، یا اللہ انہیں شادی رشتے ازواجیت میں اللہ انہیں اچھے شوہر اور اچھے دلہن عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جو بچے امتحان لکھتے ہیں یا جاب کے لیے انٹرویو دیتے ہیں، یا اللہ انہیں اچھے جاب عطا فرما۔ اگر وہ کاروبار کر رہے ہیں تو یا اللہ اس میں قناعت کی روزی عطا فرما، عزت کی روٹی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے سارے الجھنوں کو، پریشانیوں کو، مسائل کو یا اللہ ان کو ختم کر دے۔ یا اللہ ہر ایک کی زندگی میں خوشیاں عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلیہ عطا فرما، شفائے عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ وہ بیمار جو اپنے بستروں پر پڑے ہیں، یا اللہ ان کو بیماری سے صحت یابی عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے وہ تمام لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان تمام کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں ان کو جگہ عطا فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم۔